ہمارے نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں جو اپنے مداروں میں سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ سب سیارے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ جیسے سیٹرن اپنے رنگ سسٹم کی وجہ سے دوسرے سیاروں کے مقابلے مختلف نظر آتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس معلومات سے بھری ویڈیو میں ہم سیٹرن یعنی زحل کو ایکسپلور کریں گے۔ تو بنا کسی بھی دیری کے شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ السلام علیکم دوستو، فیوچر ایبل کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاروں کے رنگ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں اور ان کی سطحیں یا ماحول سورج کی روشنی کو کیسے جذب کرتے ہیں۔ زحل بھی مشتری کی طرح کا ایک گیسی سیارہ ہے جس کا برونی ماحول زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ اس کے ماحول میں امونیا، فاسفائن، آبی بخارات اور ہائیڈرو کاربن کے نشانات ہیں جو اسے زرد مائل بھورا رنگ دیتے ہیں۔ زحل زمین کی طرح ٹھوس نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے گیس کا ایک بڑا سیارہ ہے۔ یہ 94% ہائیڈروجن، 6% ہیلیم اور تھوڑی مقدار میں میتھین اور امونیا سے بنا ہے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم وہ ہے جس سے زیادہ تر ستارے بنتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زحل کے اندر گہرائی میں زمین کے سائے جتنا ایک پگھلا ہوا پتھریلا مرکز ہو سکتا ہے جس کو کور کہتے ہیں۔ زحل کا برونی حصہ گیس سے بنا ہے اور اوپر کی تہوں کا تقریباً وہی دباؤ ہے جیسا کہ ہوا کا زمین پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے زحل کے اس حصے پر چلنے کی کوشش کی تو آپ اس کے ماحول میں ڈوب جائیں گے۔ زحل کا ماحول بہت گاڑھا ہے اور آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے اس کا دباؤ بڑھتا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ڈوبنا بند کر دیں گے اور بدقسمتی سے زحل کی فضا میں زیادہ گہرے دباؤ سے آپ کو کچل دیا جائے گا۔ زحل کی تشکیل اسی وقت نظام شمسی کے باقی حصوں کی طرح گیس اور دھول کی ایک بڑی گھومنے والی ڈسٹ سے ہوئی تھی۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ 4.5 بلین سال پہلے ہوا تھا، تو زحل کی عمر تقریباً 4.5 بلین سال ہے۔ زحل سورج کی طرف سے چھٹا سیارہ ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا مشتری کے بعد دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ زحل کا قطر تقریباً 1,20,000 کلومیٹر ہے اور اس کا قطر زمین سے تقریباً 10 گنا ہے۔ تقریباً 774 زمینیں زحل کے اندر فٹ ہو سکتی ہیں۔ زحل کی سورج سے دوری تقریباً 1.43 بلین کلومیٹر ہے اور زمین سے تقریباً 1.3 بلین کلومیٹر ہے۔ زحل سورج سے زمین کے مقابلے تقریباً 9.5 گنا دور ہے۔ زحل زمین کے مقابلے اپنے محور میں زیادہ تیزی سے گھومتا ہے، اس لیے زحل کا ایک دن زمین پر ایک دن سے چھوٹا ہوتا ہے۔ زحل کا ایک دن تقریباً 10 گھنٹے 7 منٹ کا ہوتا ہے جبکہ زمین پر ایک دن 23 گھنٹے 56 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کا ایک دن اگر چھوٹا ہے تو اس کا سال زمینی کئی سالوں جتنا لمبا ہے۔ زحل کا ایک سال 29.4 زمینی سالوں جتنا ہے، یعنی زحل 10,755 زمینی دنوں میں ایک بار سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ زحل سورج کے گرد اپنے مدار میں اوسطاً 34,821 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ زحل کے 7 حلقے ہیں جو ہزاروں چھوٹے چھوٹے حلقوں سے مل کر بنے ہیں۔ زحل کے حلقے برف، دھول اور چٹانوں کے اربوں ٹکڑوں سے بنے ہیں۔ ان میں سے کچھ ذرات نمک کے ایک دانے کے برابر چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ مکانات جتنے بڑے ہوتے ہیں۔ زحل کے حلقے تقریباً 2,82,000 کلومیٹر جتنے ہیں لیکن صرف 3200 فٹ یا 1 کلومیٹر موٹے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زحل کا کوئی ماڈل ہے جو 1 میٹر 3 فٹ چوڑا ہے تو اس کے حلقے استرا بلینڈ سے تقریباً 10,000 گنا پتلے ہوں گے۔ زحل اور اس کے حلقے صرف زمین اور چاند کے درمیان فاصلے پر فٹ ہو جائیں گے۔ اور زحل کے چاندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زحل کے 83 چاند ہیں۔ زحل کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن ہے جو عطارد اور پلوٹو دونوں سے بڑا ہے۔ ٹائٹن کا ماحول بہت گاڑھا ہے جس میں زیادہ تر نائٹروجن ہے۔ زمین کا ماحول بھی زیادہ تر نائٹروجن پر مشتمل ہے۔ زحل کے کئی برفیلے چاند بھی ہیں جیسے میماس ہے جس میں ایک بڑا گڑھا ہے جو چاند کے قطر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے جتنا بڑا ہے۔ زحل کے کچھ چھوٹے چاند زحل کے حلقوں میں یا اس کے قریب چکر لگا کر اسے مستحکم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان چاندوں کو چرواہ دار چاند کہا جاتا ہے اور وہ اپنی گریوٹی کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے حلقوں کے ذرات کو مستحکم مدار میں رکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ زحل کا نام کیسے پڑا۔ رومیو کو آسمان میں 7 روشن چیزوں کا علم تھا: سورج، چاند اور 5 روشن ترین سیارے۔
انہوں نے ان کا نام اپنے سب سے اہم دیوتا کے نام پر رکھا۔ زحل کا نام بھی زراعت کے رومی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ زحل نے اپنے لوگوں کو زمین کاشت کرنے کا طریقہ سکھا کر زراعت کا تعارف کرایا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے زحل کی دریافت کا نام دیا جائے۔ زحل ان 5 سیاروں میں سے ایک ہے جو رات کے آسمان میں دوربین کے استعمال کے بغیر دیکھا جا سکتا ہے۔ سیارہ زحل قدیم زمانے سے جانا جاتا ہے اور اسے ہزاروں سالوں سے مختلف ثقافتوں کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ زحل پر کشش ثقل کتنی مضبوط ہے۔ اگرچہ زحل زمین سے بہت بڑا ہے لیکن اس کی سطح کی گریوٹی زمین کے مقابلے تھوڑی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زحل گیسوں سے بنا ہے اور زمین کی طرح ٹھوس نہیں ہے۔ ٹھوس نہ ہونے کی وجہ سے زحل اپنے سائز کے لحاظ سے بہت ہلکا ہے۔ دراصل ہمارے نظام شمسی کے تمام سیاروں میں زحل کی کثافت سب سے کم ہے، یہاں تک کہ پانی کی کثافت سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کافی بڑا باتھ ٹب مل جائے تو زحل تیرے گا، حالانکہ یہ ٹب کے گرد ایک خوفناک انگوٹھی چھوڑ دے گا۔ زحل کی گریوٹی تقریباً 107% ہے، لہٰذا اگر آپ کا وزن زمین پر 100 پاؤنڈ ہے تو اس کے مقابلے میں زحل پر 107 پاؤنڈ ہوگا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ زحل پر کتنے خلائی جہاز بھیجے گئے۔ وائجر 1، وائجر 2، پائنیئر 11 اور کسینی۔ 1979 میں پائنیئر 11 پہلا خلائی جہاز بن گیا جس نے اڑان بھری اور زحل کے قریب سے مطالعہ کیا۔ وائجر 1 نے 1980 میں اور وائجر 2 نے 1981 میں پرواز کی۔ ان خلائی جہازوں نے زحل کے کئی چاندوں کا مطالعہ کیا۔ جولائی 2004 میں کسینی خلائی جہاز زحل پر پہنچا۔ اس نے سیارے اور اس کے چاند اور حلقے کے نظام کے مشاہدات کو واپس بھیجنا جاری رکھا، یہاں تک کہ اسے 15 ستمبر 2017 کو زحل کی فضا میں ایک کنٹرول شدہ چھلانگ میں بھیجا گیا۔ تو دوستو، زحل پلانٹ پر بنی اس ویڈیو کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید نالج سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیوچر ایبل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔